وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کھینچ کر ان کے جانوروں کو پلایا، پھر وہاں سے ہٹ کر سائے میں جا بیٹھے اور پھر دعا کی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاء وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ سو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی، کہنے لگی میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اس کا صلہ دیں جو تم نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا۔ سو جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے تمام حال بیان کیا تو انہوں نے کہا اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ کر آئے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارکہ 24 اور 25 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا پچھلے درس میں ذکر ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے تو وہاں ایک کنویں کے قریب جا کر بیٹھے اور دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں اور لوگ دوسرے جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، کیونکہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے مجبوراً ہم کو خود یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ترس آیا اور کمزور کی مدد کا جذبہ کار فرما ہوا۔ اب آگے بڑھے اور تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلایا، جیسے کہ ہم نے اب یہ آیات شروع میں پڑھی ہے۔ فاسقى لهما، لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع کو چیرتے ہوئے کنویں کے پاس سے جانے لگے، اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا مگر آپ کی پرجلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنا کھینچتے دیکھ کر آپ کی قوت مان گئے کہ اس کے ساتھ پنگا ڈالنا کوئی عام بات نہیں ہوگی ہمارے لیے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ غرض ان لڑکیوں کے گلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر واپس چلی۔ گھر پہنچی تو خلاف عادت جلد واپس ان کے آنے پر ان کے والد کو تعجب ہوا۔ ان کے والد کو کیا ہوا؟ تعجب ہوا اور دریافت کیا
کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا آج تم وقت سے پہلے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح ایک نوجوان نے جو نوارد تھا، جو اجنبی لگتا تھا، اس نے ہماری مدد کی. تو اس کے والد نے کہا جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ. اب اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لڑکیوں کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. تو ادھر تو باپ بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے. مسافرت تھی، غربت تھی، بھوک تھی، 10 دن پیدل چلتے رہے تھے، کوئی ذات راہ نہیں تھا، درختوں کے پتے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو جو عافیت اور بھلائی مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، یعنی غریب الوطن بھی ہوں، کوئی دوست یا رشتہ دار بھی ساتھ نہیں ہے، مفلس بھی ہوں، فاقے سے بھی ہوں، تھکا ماندہ بھی ہوں، اور اس وقت جو بہتر سامان کو اپنی قدرت سے کار دینا، میں اس کا ضرورت مند اور محتاج ہوں. ابھی موسیٰ علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تھے کہ ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، ان دو میں سے، جیسا کہ شریف اور پاک باز عورتوں کا قید ہے، شرم و حیا سے اپنی چادر میں لپٹی ہوئی، منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپا ہوا، چنانچہ نظریں نیچی کی ہوئی اس لڑکی نے کہا آپ ہمارے گھر چلیے. یعنی ادھر شعیب علیہ السلام صلہ دینا چاہتے تھے، اور ادھر آپ نے دعا کی، اللہ نے دعا کو فوراً قبول کر لیا کہ ہمارے والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے میری دعا سن لی، اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے، اس لیے چلنا ہی بہتر ہے، اور اس دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں. آپ چلنے کے لیے کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت فرمائی کہ میں آگے چلوں گا تو پیچھے چلنا. چنانچہ لڑکی پیچھے راستہ بتلاتی گھر لے کر پہنچی. موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ صورت انسان کی خدمت میں پہنچ کر شرف ملاقات سے بہر اندوز ہوئے. ان بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھا کر ان کے حالات سننے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من وان اپنی ولادت اور حسب و نسب سے شروع ہو کر آخر تک ساری داستان سنائی. اس پر انہوں نے فرمایا اب تم کچھ اندیشہ نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، یہاں فرعون کی دسترس نہیں ہے، یہ علاقہ فرعون کی دسترس سے باہر ہے، تم ظالموں کے پنجے سے اب نکل آئے، خدا کا شکر کرو، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے، تم یہاں امن سے رہو گے، تم یہاں سکون سے رہو گے. علماء لکھتے ہیں جن کے رتبہ میں ان کو سوا مشکل ہے، یعنی کہ رتبہ میں سوا ان کو سوا مشکل ہے. سب سے سخت امتحان اور ابتلا کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کا ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی انبیاء آئے دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں ان پر تکالیفیں بھی زیادہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش دیکھو، امتحان دیکھو، لک و دک صحرا میں بھوکا پیاسا، پیادہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، اور حالت خوف میں سفر کرانا، یہ آپ کی آزمائش تھی. اور اس میں تعلیم اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر رات و عشاء کے بعد مصیبت آ پڑے تو آدمی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. یعنی کہاں محل کی زندگی، کہاں شاہانہ زندگی، اور کہاں یہ یعنی کیا کہیں گے بے بسی کی زندگی. رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے خود قرآن فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، بلکہ سیدھا راستہ ملنے کی دعا اس سے کرنی چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ پھر یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کمزوروں کی خدمت بغیر لالچ کے کرنی اہل طاقت کا شعار ہونا چاہیے۔ ہم تو اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں جہاں میں کوئی لالچ ہو، جہاں میں کوئی فائدہ نظر، لیکن نہیں، اخلاص اس کا نام ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی سلک، صرف اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بنا دے۔ پھر خدمت کر کے احسان جتلانا اہل ایمان اور صلاح کا شیوا نہیں، یعنی نیکی کر اور بھول جا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لڑکیوں پر اپنی خدمت کا احسان نہ رکھا، اس نے کوئی احسان نہیں جتلایا۔ نے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محرم سے بضرورت بخلوص نیت کلام کرنا جائز ہے، ضرورت ایسے نہیں گپیں ہانکنا اور لیکن بلا ضرورت ناجائز ہے۔ آج ہمارا معاشرہ الٹ ہو گیا ہے، اللہ رحم کرے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اول لڑکیوں سے ان کا کام دریافت کیا، پھر خاموشی سے کام کرنے کے بعد کوئی گفتگو نہیں کی۔ ان واقعات سے بھی یہ معلوم ہوا کہ کمزور کی خدمت رہگان نہیں جاتی، صلہ ضرور ملتا ہے، اور وہ صلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم غیب سے اجر عطا فرماتے ہیں، اور ایسا عظیم شان اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو خدمت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مگر بے قصوں کی خدمت کے وقت معاوضہ کی خواہش دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خدمت کے عوض وہ اجر ملا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے پروردگار آپ جو نعمت بھی عطا کریں میں اس کا حاجت مند ہوں۔ اس کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سخت حاجت کی حالت میں بندہ کا اضطراری کیفیت سے اس دعا کا مانگنا تجربہ سے اکثر ثابت ہوا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ ایک سبق ہے، ہمارے لیے بھی دعا ہے، ہمارے لیے یہ بھی ایک وظیفہ ہے، ہمارے لیے یہ قرآنی نسخہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مصیبت میں ہو مایوس نہ ہو، اللہ سے دعا کریں کہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقبولین کی اتباع میں سخت حاجت کی حالت میں اس دعا کے ذریعے اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس دعا کے کیا برکات اور ثمرات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين۔